آج ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کا یہ المیہ بن گیا ہے کہ دوسروں کا ٹانگ پکڑ کر کھینچنا، دوسروں کو گڑھے میں گرانا، دوسروں کو اپنے سے نیچا دکھانا آج مسلمانوں کا یہ المیہ بن گیا ہے۔ آج مسلمانوں کی یہ جماعت آگے نہیں بڑھ رہی ہے، مسلمانوں کی یہ جماعت ترقی نہیں کر رہی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی ہے، ایک دوسرے کو آگے بڑھتا ہوا مسلمان دیکھ ہی نہیں سکتا۔ سورۃ الماعون کی 3 ابتدائی آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، اے پیغمبر کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو یوم جزا کو جھٹلانے والا ہے، یعنی قیامت کے دن کو جھٹلانے والا ہے، قیامت کا دن کا انکار کرتا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکا دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ حضرات، سورۃ الماعون کی ان 3 ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 قسم کے افراد کی مذمت کی ہے۔ ایک تو وہ شخص ہے جو اپنے دل میں ایمان نہیں رکھتا، اگر ایمان ہوتا تو یوم آخرت پر مانتا اور یوم آخرت پر ایمان لاتا، لیکن جس کے دل میں ایمان نہیں وہ یوم جزا کا انکار کر رہا ہے۔ ایک تو وہ شخص جو یوم جزا کا انکار کرتا ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، دوسرا وہ شخص جس کے دل میں ہمدردی نہیں ہے، جس کے دل میں غمخواری نہیں ہے، یتیم کو دیکھ رہا ہے اس کے باوجود اس کے دل میں ہمدردی پیدا نہیں ہو رہی ہے، مسکین کو دیکھ رہا ہے اس کے باوجود بھی اس کا دل پگھل نہیں رہا ہے۔ حضرات، ہمدردی اور غمخواری کا مطلب کیا ہے؟ اگر کسی ہمارے معاشرے میں اگر کسی بھی مصیبت زدہ انسان کو دیکھے، مجبور انسان کو دیکھے، لاچار اور مفلس انسان کو دیکھے، اس کے باوجود بھی ہمارے دل کے اندر ہمدردی پیدا نہیں ہوتی، ان کے مصیبت کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، لاچار اور بھوکے انسان کو کھانا کھلانے کی کوشش نہیں کرتے، یہ ہے جس کے دل میں ہمدردی نہیں ہے۔ ہمدردی کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت زدہ انسان کو دیکھ کر فوراً آگے بڑھتے، اس کے ساتھ ہو جاتے، اس کے مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرتے۔ بھوکے انسان کو دیکھتے تو بھوکے انسان کو کھانا کھلانے کی کوشش کرتے، یہ ہے اصل میں ہمدردی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراممہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان ہمدردی کے حوالے سے پورے ایک جسم کے مانند ہیں۔ اگر جسم کے ایک پارٹس کو، ایک عضو کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو سارا بدن محسوس کرتا ہے، سارا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ہمدردی کے حوالے سے ایسے ہی ہونا چاہیے، ایک بدن کے مانند ہونے چاہیے، ایک جسم کے جیسا ہونا چاہیے۔ حضرات، یہی وجہ ہے شریعت کہتی ہے کہ جب بھی کسی مصیبت زدہ انسان کو دیکھو، پریشان حال انسان کو دیکھو، بھوکے انسان کو دیکھو تو اس کے ساتھ ہو جاؤ، اس کے مصیبت کو دور کرنے کے لیے اس کی تعاون کرو، بھوکے انسان کو دیکھنے کے بعد اس کے بھوک مٹانے کی کوشش کرو، اس کا غم ہلکا کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے اگر بیمار انسان کو دیکھو تو عیادت کے لیے ضرور جاؤ۔
عیادت کے لیے جائیں گے، تسلی کے 2 بول بولیں گے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر لا بأس طہور، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے، کوئی بات نہیں ہے، ایسا تسلی کے 2 بول بولو گے، بیمار انسان کے لیے راحت، بیمار انسان کے لیے ایک سکون ملے گا۔ عیادت کی بڑی فضیلت ہے۔ جو آدمی کسی بیمار انسان کی عیادت کرتا ہے، اگر کوئی انسان بیمار آدمی کی عیادت کرتا ہے صبح میں، تو 70,000 فرشتے شام تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی شام میں کسی بیمار انسان کی عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی انتقال کر جائے، شریعت کہتی ہے کہ اس کے نماز جنازہ میں شرکت کرو۔ یہ بھی بہت بڑی ہمدردی ہے، غمخواری ہے۔ نماز جنازہ میں شرکت کرو، اس کے کفن دفن میں شرکت کرو، یہاں تک کہ تدفین میں شرکت کرو۔ تدفین سے فارغ ہونے کے بعد میت کے رشتہ داروں سے ملاقات کرو، میت کے وارثین سے ملو اور تسلی کے 2 بول بولو۔ شریعت کی یہ تعلیم ہے، یہ بہت بڑی ہمدردی ہے۔ اور اسی طرح شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی ہمارے اڑوس پڑوس میں اگر کوئی بھوکا انسان ہے، ہمارے پڑوس میں بیوہ رہتی ہے لیکن اس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، ہمارے پڑوس میں اگر کوئی یتیم ہے، اس کے کھانے کے لیے کچھ سامان نہیں ہے، تو ان بیوہ عورتوں کے لیے گزارا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تم انتظام کرو۔ یتیم ہے، اس کے بھوک کو دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کرو۔ خود کھا لیا، خود پی لیا، خود مست ہیں، خوشیاں کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ گرتے ہوئے انسانیت کو تھامنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، اپنے دل میں پیدا کرو۔ ہمدردی اور غمخواری ایک بہت عظیم صفت ہے، اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا لیس المؤمن الذی یشفع وجارہ جائع، وہ شخص مومن ہو نہیں سکتا خود تو پیٹ بھر کر کھا رہا ہے لیکن اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے، بھوکا مر رہا ہے۔ خود تو پیٹ بھر کر کھا رہا ہے لیکن پڑوس میں کوئی یتیم بھوکا ہے، یہ مومن ہونے کی علامت نہیں ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال کرتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کے اندر ہمدردی اور غمخواری کی یہ عظیم صفت پیدا کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پڑھو۔ ہمدردی کے حوالے سے کئی ساری مثالیں ہم لوگوں کو ملتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی غمزدہ انسان کو دیکھتے، مصیبت زدہ انسان کو دیکھتے، پریشان حال بندے کو دیکھتے، مفلس بندے کو دیکھتے، پیارے نبی غمزدہ ہو جاتے۔ صرف غمزدہ نہیں ہوتے، اس مصیبت زدہ انسان کے مصیبت کو دور کرنے کے لیے آگے بڑھتے، اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے۔ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ ایک اجنبیوں کا ایک وفد آتا، ایک گروپ آتا ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں یہ قبیلہ مزر کے لوگ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو ان کا حال یہ تھا کہ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ان کا آدھا جسم ظاہر ہو رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر اعلان کرو کہ سب لوگ مسجد میں حاضر ہو جائیں۔ وہ صحابی جاتے ہیں، صحابہ کرام کو اعلان کرتے ہیں، سارے صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کے حوالے سے ایک پرزور تقریر کرتے ہیں، پرزور بیان کرتے ہیں، اور
صدقہ و خیرات پر ابھارتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہاری خدمت میں ایک اجنبیوں کا ایک وفد آیا ہے، تمہارے مسلمان بھائیوں کا ایک وفد آیا ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ بہت ہی مجبور ہیں، لاچار ہیں، مفلس ہیں، مسکین ہیں۔ جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب ہو کر صدقہ و خیرات کے حوالے سے ابھارا اور ان کی مدد کرنے کے اوپر زور دیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھوڑی ہی دیر میں 2 ڈھیر جمع کر دیے، ایک ڈھیر کپڑوں کا، ایک ڈھیر غلہ اور غلے کے اجناس کا، یعنی کھانے پینے کا سامان کا۔ یہ 2 ڈھیر جمع ہو گئے اور ان میں سے اس گروپ جو وفد آیا ہوا تھا ان میں سے جن کو جو چیز میسر تھی وہ دینے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل گیا، یعنی خوشی کے مارے ایسا ہو گیا گویا کہ سونے کا پانی پلا دیا گیا ہو۔ خوشی کے مارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مصیبت زدہ انسان کو دیکھتے اس کے مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرتے، بھوکے انسان کو دیکھتے اس کے بھوک کو دور کرنے کی کوشش کرتے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے، اچانک پیچھے صفوں میں کسی کے گرنے کی آواز دھڑام کر کے آتی ہے، نماز کے بعد دیکھتے ہیں تو اصحاب صفہ کے صحابی ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، ان کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں، ان کے کوئی رشتہ دار نہیں، رہنے کے لیے چھت نہیں ہے ان کے پاس، کھانے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں، بھوک کی اتنی شدت ہے، نماز میں کھڑے کھڑے دھڑام کر کے گر جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی کھانے کی چیز ہوتی تو پیارے نبی ان کو کھلا دیتے، ورنہ وہ بھی بھوکے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوکے رہتے تھے۔ اس لیے اپنے دل کے اندر ہمدردی اور غمخواری کی عظیم صفت پیدا کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ، ان کے والد عبداللہ بن حرام الانصاری رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بڑے دکھی ہیں، بڑے غمزدہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے جابر اتنا غم کیوں ہوتے ہو، اتنے غمزدہ کیوں ہو؟ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے والد نے اپنے پیچھے 9 بہنوں کو چھوڑ کے گئے ہیں، 9 بہنوں کو چھوڑ کے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ قرض بھی بڑا رکھ کر گئے ہیں، میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے، اس لیے میں سوچ کر غمزدہ ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، آپ کے مشکلات کو حل کرنے والے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ اے جابر، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالی سارے شہیدوں کو پردے کی آڑ میں بات کی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی تمہارے والد کو بغیر پردے کے ڈائریکٹ بات کیے ہیں۔ کلمک اباک، حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح حدیث ہیں۔ جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو یہ تسلی کے 2 بول بولے تو ان کا غم ہلکا ہو گیا۔ اگر آج ہمارے معاشرے میں اگر کوئی دکھی انسان کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں، غمزدہ انسان کو دیکھ رہے ہیں، پریشان آدمی کو دیکھ رہے ہیں، آپ مدد کر سکتے ہیں تو مدد کریے، ورنہ کم سے کم تسلی کے 2 بول بول دیجیے تاکہ اس کا غم ہلکا ہو جائے، لیکن مزید اس کے غم کو اضافہ کرنے کے سبب نہ بنیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل، مشہور واقعہ ہے سیرت کی کتابوں کا،
ابو جہل ہمیشہ یہ کوشش کرتا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طرح قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ ختم کر دیا جائے۔ سازشوں پر سازشیں کرتا گیا، لیکن کوئی سازش کامیاب نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن آخر میں اس نے ایک سازش رچی۔ اس نے سوچا میں اپنے گھر کے اندر بند ہو جاؤں اور لوگوں کے اندر یہ افواہ پھیلا دوں کہ میں بیمار ہوں۔ یہ سوچ کر ابو جہل اپنے گھر کے اندر بند ہو گیا اور اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ جاؤ، جا کر باہر یہ عام کرو، یہ افواہیں پھیلاؤ کہ میرا باپ بیمار ہے، میرا باپ بیمار ہے، میرا باپ بیمار ہے۔ اب بچے پوچھتے ہیں کہ اگر ایسے افواہیں پھیلائیں گے تو ہو جائے گا کیا؟ تو ابو جہل بیٹوں سے کہتا ہے کہ ارے دیوانو، جیسے میں کہتا ہوں ویسا کرو، صرف آپ یہ خبر، یہ افواہیں پھیلاؤ کہ باپ بیمار ہے، باپ بیمار ہے، وہ بھی 1-2 دن کے لیے نہیں، ایک مدت کے لیے یہ خبر، یہ افواہیں پھیلاتے رہو کہ باپ بیمار ہے۔ بیٹے پوچھتے ہیں کہ اگر پھیلائیں گے تو ہو جائے گا کیا؟ ابو جہل کہتا ہے کہ جب میں گھر کے اندر رہوں گا ایک مدت کے لیے، اپنے گھر کے اندر وہ نالائق ایک بہت بڑا گڑھا کھودنے لگا، ایک بہت بڑا گڑھا کھودنے لگا، اتنا بڑا گڑھا کہ ایک آدمی جب گر جائے گا تو وہ اوپر چڑھ کر نہیں آ سکتا، اتنا بڑا وہ گڑھا کھودنے لگا۔ اب بچے ہیں کہ باہر افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ باپ بیمار ہے، باپ بیمار ہے، باپ بیمار ہے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جب میرے بیمار ہونے کی خبر جب عام ہو جائے گی، جب میرے بیمار ہونے کی خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں سے ٹکرائے گی، کانوں میں گرے گی، وہ میری عیادت کے لیے ضرور آئیں گے۔ آج سگے بھائی کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں یا نہیں مجھے معلوم نہیں، اگر بیمار ہو جائے تو ہمارا سگا بھائی دیکھنے کے لیے آئے گا یا نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ایک دشمن کو بھی یہ یقین ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے ضرور آئیں گے۔ جب افواہیں پھیلا دی گئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں بھی یہ بات پہنچ گئی، یہاں تک کہ ابو جہل بھی ایک مدت تک، جتنا گڑھا وہ کھودنا ہے اتنے دن تک وہ اپنے گھر کے اندر بند رہا، رات کی دن میں وہ گڑھا کھودتا رہا اور رات میں وہ مٹی لے جا کر دور ڈالتا گیا تاکہ لوگوں کو خبر نہ ہو اس کی۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ ابو جہل بیمار ہیں، اب وہ عیادت کے لیے آتے ہیں، ابو جہل کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا دیتے ہیں۔ بچے خوش ہو کر جا کر ابو جہل سے کہتے ہیں کہ ابا، تمہارے خواہش کے مطابق یا تمہاری سازش کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے پاس آ گئے ہیں۔ وہ بدبخت کا یہ پلاننگ تھا کہ جب اللہ کے نبی عیادت کے لیے آئے تو وہ بڑے شفقت کے ساتھ بڑی مہمان نوازی کرتے ہوئے اس جو گڑھا وہ کھود کر رکھا تھا اس کے اوپر کھجور کے جو چھالے تھے، جو پتے تھے، اس کو رکھ کر ایک اس کے اوپر کپڑا بچھا دے۔ جب اللہ کے نبی عیادت کے لیے آئے تو اس جگہ پر اللہ کے نبی کو بٹھائے اور جیسے ہی اللہ کے نبی وہ بیٹھیں تو وہ کھجور کے پتے ٹوٹ کر نیچے گر جائے۔ جب اللہ کے نبی گڑھے میں گریں گے میں پتھر اوپر سے ڈال کر میں ختم کر دوں گا۔ یہ اس کی سازش تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے گھر کے دروازے کے پاس آ گئے اور دروازے کو دستک بھی دے دیا، کھٹکھٹا دیا، جیسے ہی کھٹکھٹانا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دیا کہ اے محبوب، اے پیغمبر، کیسے نالائق کی عیادت کرنے کے لیے آئے ہو؟ وہ بیمار نہیں ہے، وہ اندر آپ کو قتل کرنے کے لیے، آپ کو ختم کرنے کے لیے پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پیارے نبی کو یہ بات پہنچائی، یہ خبر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے ہی واپس ہو گئے۔ جب ابو جہل کے بیٹوں نے دیکھا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک آئے تھے لیکن واپس ہو رہے ہیں. بھاگ کر جا کر ابو جہل باپ سے کہتے ہیں کہ ابا دروازے تک آئے تھے اور دروازہ کھٹکھٹا بھی دیا لیکن پتا نہیں کہ وہ واپس ہو گئے. اب ابو جہل پریشان ہونے لگا اس لیے کہ اس کی بنی بنائی سازش ناکام ہو رہی تھی. وہ اپنے بستر سے ہڑبڑا کر اٹھا. جب اٹھا تو اپنے ہی چادر اس کے پیر میں لپٹ کر وہ خود نیچے گرتا ہے اور وہ گڑھے میں جا کر گر جاتا ہے. یاد رکھو جو دوسروں کے لیے جو گڑھا کھودتا ہے سب سے پہلے اس گڑھے میں گرنے والا وہی انسان ہوتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کا یہ المیہ بن گیا ہے کہ دوسروں کا ٹانگ پکڑ کر کھینچنا، دوسروں کو گڑھے میں گرانا، دوسروں کو اپنے سے نیچا دکھانا آج مسلمانوں کا یہ المیہ بن گیا ہے. آج مسلمانوں کی یہ جماعت آگے نہیں بڑھ رہی ہے، مسلمانوں کی یہ جماعت ترقی نہیں کر رہی ہے. اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی ہے ایک دوسرے کو آگے بڑھتا ہوا مسلمان دیکھ ہی نہیں سکتا. اب ابو جہل جس کے لیے گڑھا کھودا تھا وہ اس گڑھے میں خود جا کے گر گیا. اب بیٹے پریشان، باپ گڑھے میں گر گیا ہے. بیٹے فوراً جاتے ہیں رسی لاتے ہیں، 10-15 فیٹ کی رسی لا کر ابو جہل کو گڑھے میں ڈالتے ہیں. لیکن ڈالتے ہیں تو وہ رسی ہاتھ کو نہیں پہنچ رہی ہے. ابو جہل کی رسی اور لمبا کرتے ہیں لیکن ابو جہل کے ہاتھ کو رسی اپڑ نہیں رہی ہے، پہنچ نہیں رہی ہے. جیسے جیسے رسی چھوڑتے گئے گڑھے کا تعمق، گڑھے کا ڈیپتھ بڑھتا گیا. ابو جہل گڑھے کے اندر سے یہ آواز دینے لگا، اے میرے بچوں تم میری اولاد ہو صحیح لیکن تمہارے دل کے اندر گرتی ہوئی انسانیت کو تھامنے کا جذبہ نہیں ہے، تمہارے دل کے اندر ہمدردی کا جذبہ نہیں، تمہارے دل کے اندر غمخواری کا جذبہ نہیں ہے. اگر مجھے اس گڑھے سے اگر اس دنیا میں اگر کوئی انسان اٹھا سکتا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی جو مجھے اس گڑھے سے نکال سکتے ہیں. جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہو منت سماجت کرو تاکہ مجھے یہ گڑھے سے آ کر نکال دے. اب بیٹے فوراً بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. یا رسول اللہ میرا باپ گڑھے میں گر گیا ہے، منت سماجت کرتے ہیں. یا رسول اللہ آپ آ جائیں میرے باپ کو گڑھے سے نکال لیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے عیادت کے لیے لیکن جبرائیل علیہ السلام کی خبر کی وجہ سے واپس چلے گئے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مصیبت زدہ انسان کو دیکھ کر خاموش بیٹھ نہیں سکتے تھے. کسی بھی پریشان حال انسان کو دیکھ کر خاموش نہیں بیٹھتے. مصیبت زدہ انسان کو دیکھ کر اس کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. یہ ہمدردی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم صفت ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں ابو جہل کے گھر، دیکھتے ہیں کہ نالائق گڑھے میں پڑا ہوا ہے. اب بچے رسی لا کر اللہ کے نبی کے پاس دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ رسی ہے، آپ ہی نکال لیں ہمارے باپ کو. پیارے نبی لیکن ان نالائقوں کو کیا پتا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو جہنم کے 70,000 فٹ گڑھے سے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نبی نکالیں گے تو یہ 10-15 فٹ گڑھے کے لیے رسی کی کیا ضرورت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں دیکھتے ہیں ابو جہل کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس گڑھے سے آپ باہر نکال لیں، میں تمہارے اوپر ایمان لے کر آ جاؤں گا، اسلام قبول کر لوں گا، اسلام قبول کر لوں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دیتے ہیں،
دشمنوں کی رسی کی وجہ سے گھڑے کا جو ڈیپتھ بڑھتا گیا، گھڑے کا جو تعمق بڑھتا گیا، گھڑے کی جو گہرائی بڑھتی گئی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے برکت سے وہ گھڑے کا تعمق، وہ گھڑے کا ڈیپتھ ختم ہو کر اپنے آپ اوپر آنے لگا۔ ابو جہل پیارے نبی کا ہاتھ پکڑ کر فوراً اوپر آ جاتا ہے، لیکن جب جیسے ہی اوپر آتا ہے کیا کہتا ہے؟ آپ کتنے بڑے جادوگر ہو، آپ کتنے بڑے جادوگر ہو، اسلام قبول نہیں کیا بے وقوف۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اس واقعے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہمدردی، جو غم خواری، جو غم گساری، جو گرتی ہوئی انسانیت کو جو تھامنے کا جو جذبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے، وہ آج ہم مسلمان اپنے دلوں کے اندر یہ عظیم صفت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا کام کر کے جاؤ دنیا سے، ہمارے جانے کے بعد بھی لوگ تمہیں یاد کرتے رہے۔ نوشیروان عادل بڑا مشہور واقعہ ہے۔ نوشیروان عادل ایک بادشاہ گزرا ہے، ایک مرتبہ اپنے خزانچی، اپنے اکاؤنٹنٹ جو خزانے کی چابیاں رکھتا ہے، اس کے ساتھ جا رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، تو ایک بوڑھا آدمی جو بہت ہی کمزور، بہت ہی لاغر، بہت ہی مر تنگڑا، اس کا گوشت، اس کے چمڑیاں ہڈے کو چھوڑ دیے ہیں، گوشت لٹک رہا ہے، اتنا کمزور لاغر بوڑھا ایک پودے کو پیر رہا ہے، پودے کو لگا رہا ہے۔ نوشیروان عادل اور خزانچی دور سے دیکھے یہ بوڑھا آدمی ایک پودا لگا رہا ہے، قریب میں جاتے ہیں، جا کر اس بوڑھے سے کہتے ہیں کہ اے میاں، یہ جو تم پودا لگا رہے ہو، تمہیں اور کتنے سال جینے کی تمہیں امید ہے؟ کیا تمہیں امید ہے کہ یہ پودا بڑا ہو کر اس پودے کا تم پھل کھاؤ گے؟ اس پودے کا تم پھل کھاؤ گے؟ کیا تمہیں اتنی لمبی امید ہے؟ تم پودا لگا رہے ہو۔ بوڑھا بڑا درد مند تھا، وہ اپنے لیے نہیں جی رہا تھا، بلکہ اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جی رہا تھا۔ بوڑھا بڑا درد مند تھا، اس کے اندر ہمدردی اور غمخواری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ بوڑھے نے جواب دیا، لیکن نوشیروان عادل کا یہ اصول تھا، جب بھی وہ کوئی تعجب کی بات دیکھتا، تعجب کی بات سنتا، فوراً اس کے زبان سے اگر واہ نکل جاتا۔ اگر ہم کوئی بھی تعجب کی بات دیکھتے ہیں تو ہمارے زبان سے کیا نکلتا ہے؟ واہ، کیا چیز ہے۔ تو نوشیروان عادل کا یہ اصول تھا کہ کوئی بھی چیز پر اگر وہ واہ کہہ دیتا تو فوراً اس کا جو خزانچی ہے، اکاؤنٹنٹ ہے، 2000 درہم اس کو دے دیں۔ جس کو دیکھ کر واہ کہا اس کو فوراً 2000 درہم اٹھا کر اس کو دینا، یہ اصول نوشیروان عادل کا تھا۔ اب نوشیروان عادل اس بوڑھے کو دیکھا، وہ بوڑھا پودا لگا رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ تمہیں اور کتنے سال جینے کی امید ہے؟ تو بوڑھا بڑا درد مند تھا، اس کا جواب سنو۔ بوڑھا کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، ہمارے بڑوں نے انہوں نے پودا لگایا، اس کا پھل آج ہم لوگ کھا رہے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے پودا لگایا، اس کا پھل آج ہم کھا رہے ہیں۔ آج میں پودا لگا رہا ہوں تاکہ آنے والی نسلیں اس کا پھل کھائیں، تاکہ آنے والی نسلیں اس کا پھل کھائیں۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا، اس کے زبان سے واہ نکل گیا۔ فوراً خزانچی جو اکاؤنٹنٹ تھا 2000 درہم اٹھا کر اس بوڑھے کو دے دیا۔ بوڑھا پھر کہنے لگا کہ بادشاہ، ہر سال میں جو بھی پھلدار درخت ہے وہ ایک ہی مرتبہ پھل دیتا ہے، لیکن میں ابھی پیرا ہوں یہ پودا، اس کا پھل 2000 درہم میں ابھی پا لیا۔ فوراً یہ جواب سننا تھا، بادشاہ پھر بھی واہ کہا، فوراً خزانچی اٹھا کر اور 2000 درہم دے دیا۔ پھر بوڑھا کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، ہر سال جو درخت ہے ایک مرتبہ پھل دیتا ہے، لیکن میرے پودے نے 2 مرتبہ مجھے پھل دے دیا، 2 مرتبہ مجھے 2000 درہم مل گیا۔
بادشاہ پھر کہنے لگا کہ واہ، تو خزانچی پھر 2000 درہم دے دیا اور دے کر بادشاہ کے کان پر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، فوراً یہاں سے نکل جائیں، ورنہ بوڑھا بہت چالاک ہے، بہت ہوشیار ہے، اگر یہاں پر اور تھوڑی دیر کھڑے رہیں گے سارا خزانہ ایسے ہی چھین لے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بوڑھے کے اندر جو ہمدردی، جو غم گساری، جو خود کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے کام آنے کا جو جذبہ تھا، وہ جذبہ ہمیں آج اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جذبہ آج ہم اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو، جس دل کے اندر ہمدردی نہیں، جس دل کے اندر غمخواری نہیں، جس دل کے اندر گرتی ہوئی انسانیت کو تھامنے کا جذبہ نہیں، تو وہ دل نہیں، وہ دل پتھر ہے۔ وہ دل نہیں، وہ دل پتھر ہے۔ اسی دل کے حوالے سے پیارے نبی نے فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالی اس پر رحم نہیں کرتا، اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ قرآن کی اصطلاح میں جس دل کے اندر ہمدردی کے جذبات کا احساس نہیں، قرآن کی اصطلاح وہ دل پتھر دل کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ جس دل کے اندر ہمدردی کا جذبہ جس دل کے اندر ہمدردی کا جذبہ نہیں، ہمدردی کا احساس نہیں، وہ دل صرف اور گوشت اور خون کا ایک حصہ ہے، بلکہ وہ گوشت اور خون کا حصہ نہیں بلکہ وہ پتھر ہے یا اس سے زیادہ ہے۔ اس لیے اپنے اندر ہمدردی اور غمخواری کی یہ عظیم صفت پیدا کرو میرے دوستو۔ کسی بھی معاشرے میں کسی بھی اگر انسان کو مصیبت زدہ دیکھتے ہیں، اس کے مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرو، یا اسے تسلی کے دو بول دو۔ اگر کوئی بھوکا انسان ہے تو اس کے بھوک کو مٹانے کے لیے کوشش کرو۔ یہ شریعت کی یہ تعلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے دلوں کے اندر ہمدردی اور غمخواری کی یہ عظیم صفت پیدا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیں۔